حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة مزينة وطالبها ونام طالبها كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے کیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لو ساکی. اور ایک شاعر کہتے ہیں تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو. طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. میری محترم ماؤں اور بہنوں اور اس مدرسے کی نیک بیویوں، اس مدرسے میں کام کرنے والی نیک بیویاں، عالمات، حافظات، اور وہ عورتیں جو شوق سے، عقیدت سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی دین کی فکر میں تشریف لاتی ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ کریم جس مجمع سے محبت کرتے ہیں اس مجمع کو اپنے دین کے کام کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں مجمع لگا ہوتا ہے دین کی محفل والوں کا، تو آسمان سے فرشتے ان کے پاس چکر لگانے کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کے دعاؤں کو سنتے ہیں اور اس مجلس والوں کی باتوں کو سنتے ہیں
تو آسمانوں پر لوٹ جاتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں، شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو جب لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ یا اللہ زمین پر تیری محفل لگی ہوئی تھی، جامعہ صفیہ کے مدرسے میں تیری محفل لگی ہوئی تھی، باجی نجمہ کے مدرسے میں، اے اللہ ہم اس مجلس سے لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں جمع تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ وہ سارے تیرے دین کی محنت کے لیے جمع تھے، تیری خدائی کی باتیں کر رہے تھے، تیرے پیارے نبی کی سیرت بیان کر رہے تھے، تیری جنت کے تذکرے کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا وہ سارے لوگ اسی لیے جمع ہوئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں یا اللہ سارے اسی لیے جمع ہوئے، مگر ان میں فلاں عورت یعنی فلاں شخص وہ ہے جو اس نیت سے اس مجلس میں نہیں آیا تھا، دین کی بات سننے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف نام گنوانے کے لیے آیا تھا، یا صرف چکر لگانے کی غرض سے آیا تھا۔ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا اجر کمائے، وہ تو ویسے ہی گزرا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ بیٹھا کس کی محفل میں تھا؟ وہ عورت بیٹھی کیندی محفل ہی چھئی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ بیٹھی تو تیری ہی مجلس میں تھی، میں تو یوں ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری محفل میں جو جو بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور اے فرشتوں ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور ان کو بتا دو کہ مجھے میرے جلال کی قسم میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، مبارک مہینہ شعبان کا ہے۔ شعبان میں اللہ تعالی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 تحفے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ شعبان میں شرافت عطا فرماتے ہیں، اسی طرح شعبان میں اللہ تعالی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین اس بندے کو جو شعبان کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 12 راہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکت سے احسان فرماتے ہیں، اور نون سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین اس پر نوازش کرتے ہیں۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں شعبان لی، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے سے حضور دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بڑا ہی افضل اور فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ کریم کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، اس کے سائے میں ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے کام میں ہیں، ان کی آخری امت ہیں، ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا،
حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہے اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ تو اس اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں پیارے نبی علیہ السلام جیسے ہماری امت کے آخری نبی عطا فرمائے، خاتم النبیین لا نبی آبادی، نبیوں کی مہر ہے، نبیوں کا ثبات ہے، نبیوں کی پہچان ہے، نبیوں کا امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، افضل مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام اکثر اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، سوائے آخری شمائل کبریٰ میں ہے کہ آخر میں 2-3 روزے حضور چھوڑ دیتے تھے، 3 روزے، اور شعبان کا باقی مہینہ روزے رکھتے تھے پریکٹس کرنے کے لیے، کہیں رمضان میں روزہ مجھے تکائے نہیں، رمضان میں میری امت کو روزہ تنگ نہ کرے، اچانک روزے نہ رکھنے پڑ جائے، تکلیف نہ ہو، پہلے سے عادت بنی ہوئی ہو۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، آنے والا مہینہ رمضان ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں انشاءاللہ عطا کرنا ہے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، میں نے ابتدا میں آیات پڑھی تھی، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے تمہیں دار السلام کی طرف، اللہ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ ساکو سڈیندا پی ہے جنت دے پاسے۔ این گال کو ذرا غور نال سنو، اللہ سڈیندا پی ہے جنت دے پاسے، یعنی اگر کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو وہ اپنی برائیوں کی وجہ سے نہیں جائے گا، ورنہ اللہ تو خود بلاتا ہے۔ اللہ تا آپے سڈیندا ہے کہ آ ونجو، واللہ یدعو الی دار السلام، نماز واسطے آپے سڈیندا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پہلے نماز کے لیے بلاتا ہے، بندوں کا دل اگر نہیں مانتا تو پھر حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، متا ہون آندے ہو۔ تو اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف۔ اور ایک جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، وَسَارِعُوا جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وَجَنَّةٍ اور جنت کی جلدی کرو، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے، آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ یہاں پر فرمایا والارض، ارض کی جمع اراضی ہوتا ہے، اس نے کلام کے مطابق اراضی کا لفظ نہیں تھا مناسب، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، باقی زمینیں اس زمین کی مثل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ اراضی جمع نقل نہیں فرمایا، الہام وحی نہیں فرمایا، ارض فرمایا، اور فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ۔ کسی زمانے میں مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ سماوات، سما ان کی جمع ہے، اور
ارضن کی جمع اراضی ہے، تو اللہ رب العالمین نے سماوات تو کہا، ارض کہا، اراضی نہیں کہا۔ یا تو یہ قرآن کی غلطی ہے نعوذ باللہ، یا پھر یہ زمین 7 نہیں ہے، زمین 1 ہے۔ تو بتایا گیا کہ نہ یہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ غلطی ہے اور نہ زمین 1 ہے، بلکہ 7 زمینیں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات۔ بہرحال میں مختصر عرض کر رہا تھا، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو کدھر جا رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو؟ کنتے بہندے ہی وے؟ واللہ یدعو، اللہ بلا رہا ہے، اللہ سدیندہ پی ہے جنت دی طرف۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیوں دھکے کھاتے ہو؟ واللہ یدعو، اللہ جو بلا رہا ہے، میں جو سدیندہ پی ہوں، وہ تو صحیح۔ بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جنتی بن جائے، اور اللہ یہاں فرما رہا ہے او تا صحیح، واللہ یدعو الی دار السلام، میں تو آپ سدیندہ کھڑا، میں تو آپ سدیندہ کھڑا کہ آؤ جنتی چاہو۔ اساں نہیں ویندے جنت دے پاسے، ورنہ اللہ تا سدیندہ پی ہے۔ ہم نہیں مانتے، اللہ تو بلا رہا ہے، ہم عمل نہیں کرتے نیکی کا۔ اللہ تو جنت والے اعمال کروانے کے لیے بلا رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں، دنیا ہمارے لیے وطن اقامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے۔ جنت ہمارا وطن اصلی ہے، دنیا وطن اقامت، جنت وطن اصلی ہے۔ جیسے یہاں سے ایک آدمی سفر کے لیے چلا جائے اور وہیں کاروبار کر لے، اور بیوی بچے یہاں پر ہوں، تو جو سفر کر کے باہر ملک میں گیا ہے وہ اس کا وطن اقامت بن گیا ہے، اس کو جانا پڑا ہے، بزنس کے لیے وہ جا رہا ہے، لیکن بالآخر وہ لوٹ کر آئے گا اپنے بچوں کے پاس، تو یہ وطن اصلی ہے۔ بندہ جتنا ہی ونجے لوٹ کے اپنے گھر آوے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں فضول پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، بے شک تم نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اسی طرح فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہمارے نبی ایک دعا بتاتے تھے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جنت کو مانگنا، جنت کو حاصل کرنا ہماری بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ جنت ساری چاہت ہے، جنت ساری ضرورت ہے۔ ہم جنتی ہیں۔ سن 2002 میں ہم رائمنڈ میں تھے، تو علماء کے حلقے میں بیان تھا، وہاں پر انہوں نے کچھ ہمیں پڑھوایا تھا، عہد کروایا تھا، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں،
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور ہم قرآن پاک کے وارث ہیں. تو چوتھی چیز اس میں نے ایڈ کی کہ ہم جنت کے وارث ہیں. یہ ہمارا اوریجنل انٹروڈکشن ہے کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ہم قرآن پاک کے وارث ہیں اور ہم جنت کے طالب ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، واللہ یدعو الی دار السلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عین منشا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ. بڑے بزرگ ہیں، موت کے وقت کسی نے ان کو دعا دی کہ اللہ آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ 20 سال سے جنت پوری آرائش کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتی رہی، میں نے اللہ کی طرف سے نگاہ ہٹا کر ایک دفعہ بھی جنت کو نہیں دیکھا. تم میرے لیے کیا جنت کی دعائیں کرو گے؟ تو اس قسم کے جو اللہ والوں کے واقعات ہیں وہ محبت کے غلبے میں ہیں. تاہم جنت کو طلب کرنا یہ مومن کا کام ہے، یہ مومن کی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک مکان جنت میں بنایا ہے اور ایک مکان جہنم میں بنایا ہے. موت کے وقت اگر وہ نیک آدمی ہوا تو اس کو پہلے جہنم کا مکان دکھاتے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تو برائیاں کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اب چونکہ تو نے نیکی پر زندگی گزاری ہے تو لہذا تیرا ٹھکانہ جنت ہے. جب بندے کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو وہ موت کی تکلیف بھی بھول جاتا ہے. اور اگر وہ بندہ گناہگار ہو تو اللہ کے فرشتے جنت کا مکان دکھاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیکی کرتا تو تیرا یہ مکان ہوتا جو اللہ نے تیار کیا تھا. چونکہ تو نے برائیاں کی، گناہ کیے اور پھر توبہ بھی نہیں کی تو اب تیری موت کفر پر ہی ہوگی. اب تیری موت کفر پر آ رہی ہے، شرک پر آ رہی ہے، منافقت پر آ رہی ہے. اس لیے اب تجھے جہنم میں ڈالیں گے تو اس کے دل میں حسرت بڑھ جائے گی کہ کاش میں بھی ایمان قبول کر لیتا، نیک ہوتا، مجھے بھی جنت مل جاتی. میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ کی رحمت وسیع ہے. جہنم کے 7 دروازے بنائے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اور جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے بنائے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. اب یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا. نقطہ یہ لکھا کہ جس طرف سے زیادہ لوگوں نے آنا ہو اس طرف کے راستے کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور وہ ایک مستورات چھوٹا سا گیٹ عقب سے اپنے لیے بنا لیتی ہیں. جہاں سے زیادہ بندوں نے آنا ہوتا ہے وہاں زیادہ آدمیوں کے آنے کی گنجائش بنائی جاتی ہے، اور جہاں تھوڑوں نے آنا ہوتا ہے وہاں تھوڑی جگہ بنائی جاتی ہے. تو علماء نے یہ لکھا کہ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے اور جنت کے 8 دروازے بنائے. اللہ کی منشا یہی تھی کہ میرے زیادہ بندے جنت میں چلے جائیں. اب جنت ہے کیا؟
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت وہ جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور جس کا خیال بھی کسی کے دل پہ نہیں گیا۔ کسی کائنات کی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی جنت بنائی ہے کہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں گزرا۔ ہر چیز اپنے وقت پر پوری، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے ہر نیکی کے بدلے میں جنت کو رکھا۔ گویا جنت ہمارے خواب و خیال سے زیادہ افضل ہے۔ عرش خداوندی جنت کی چھت ہوگی اور عرش کے بالکل نیچے یہ جنت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، کہ آسمان کو جب ہم نے بنایا تو اس کو توسیع بخشی۔ آسمان کو جب ہم نے بنایا تو اس کو ہم نے کشادہ کیا، اور اب تک آسمان پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح آسمان ہر وقت پھیل رہا ہے اسی طرح جنت بھی ہر وقت پھیل رہی ہے۔ جیسے کمان سے تیر نکلے تو تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جنت پھیلتی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت دم بدم اس کے بندوں پر پڑتی جا رہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انعام والی جگہ کو ہر وقت ایکسپینڈ ہونے کا حکم عطا فرما دیا۔ تو جنت ہر لمحے بڑھ رہی ہے تاکہ میرے بندے وہاں جائیں۔ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے اللہ ان کو پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو گھر بلانا ہو تو اس کو اپنا ڈرائیور سواری بھیج کر بلوا لیتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ گھر آئیے، لیکن عزت افزائی اور حوصلہ افزائی یہ ہے کہ جس مہمان کو بلوانا ہے اس کے لیے اپنی سواری بھجوائیں، اس کے لیے اپنا ڈرائیور بھجوائیں، اپنا بندہ بھجوائیں جو اس کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میرے بندوں کو میرے پاس لے آؤ، تو جنتیوں کو باجماعت لے کر جائیں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا کہ جنتی لوگ قیامت کے دن جنت کی طرف چلیں گے جماعت بن کر، اور جب وہ جماعت بن کر چلیں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی ان کو پھر سلام بھی پیش کیا جائے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس داخل ہوں گے اور ان کو کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور اس طرح سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش ہو، تم جیتے رہو۔ جیسے آدمی کسی کو خوش ہو کر کہتا ہے نا، فرشتے یوں خوش ہو کر کہیں گے کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ،
تمہیں شاباش ہو، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، تم نے جو صبر کیے تھے، تم پر سلامتی ہو، فنعم عقبی الدار، جو تم نے جنتیوں والا کام کیا اور پھر جنت میں آ گئے۔ فنعم عقبی الدار، دیکھو کتنا بہترین گھر ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن جنتیوں کا بہت اکرام فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جب فرشتے ان کو سلام کر لیں گے، وہ اپنے گھر کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی مرد اور عورت کو سلام فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہر امتی کو سلام کیا جائے گا۔ تو بتائیے، گھر کی عورت آپ کا دروازے پر استقبال کرتی ہے، آپ کو سلام کرتی ہے، تو یہ اہل خانہ نے اسلام کا کیا ہوا یہ اکرام امت میں عام رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 120 صفحے بنائیں گے، جن میں 80 صفحے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی ہوگی، اور 40 صفوں میں تمام دنیا کے انبیاء اور رسل موجود ہوں گے۔ تو یعنی ان سے دگنا ہوگا، بلکہ یوں کہیں کہ جو جائیداد ہوتی ہے، جو وارث ہوتے ہیں، ان میں سے بیٹی کو آدھا ملتا ہے اور بیٹے کو دگنا حصہ ملتا ہے۔ تو جنت آدم علیہ السلام کی میراث تھی، جب تقسیم ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو تو مرد والا حصہ عطا فرمایا اور باقی تمام انبیاء کو ملا کر مادینہ حصہ عطا فرمایا۔ تو 120 صفوں میں سے 80 صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 3 دن صحابہ سے کنارہ کش رہے، صرف کمرے میں حجرے میں اپنے آپ کو بند رکھا اور نمازوں کے لیے تشریف نہ لے کر گئے، پھر بغیر سلام کلام کیے خاموشی سے واپس تشریف لے جاتے، پھر نماز کے لیے آتے تو واپس چلے جاتے۔ آپ نے تخلیہ تنہائی کر لی 3 دن کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن جب نبی علیہ السلام صحابہ سے آ کر ملے تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، آپ نے 3 دن کیوں تنہائی اختیار فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور 3 دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہا اور اپنے رب سے معافیاں مانگتا رہا، تو میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ میری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ اربوں میں مسلمان بن جائیں گے۔ اس لیے جو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، اگر ہم ان کے ساتھ روحانی طور پر معلق رہیں، ان سے مسئلے مسائل پوچھیں، ان سے وظائف پوچھیں، ان سے اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کریں، ان سے حل پوچھیں کہ بچہ نافرمان ہے وغیرہ وغیرہ، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو برکت عطا فرمائیں گے، جو آیا ہے اس کی نیکیوں کی برکت اللہ دوسروں کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں اہل جنت کے اکرام کا ذکر ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جیسے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے سویٹ ڈش یا کوئی مشروب وغیرہ رکھا جاتا ہے یا میوہ رکھا جاتا ہے، یعنی جیسے ہی آ کر بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ کھا لے، تو جنتی جیسے ہی داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک روٹی ان کو دی جائے گی۔
اسی طرح بعض روایات میں مچھلی یا اس کے کباب بھی آئے ہیں کہ مچھلی پیش کی جائے گی یا مچھلی کے کباب پیش کیے جائیں گے. جب جنتی اس کو کھائیں گے تو دنیا کے تمام کھانے اور پھلوں کے جتنے مزے تھے ان کو اس ایک روٹی میں مل جائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایت اور فضل و کرم ہے. یعنی جیسے ایک انسان کسی چیز کو کھا کر ایک نشہ محسوس کرتا ہے تو ان کے کھانے کا نشہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ مدہوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری چیزیں بنا دی. فرمایا جنت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مکان ہوگا. کیسے مکان ہوں گے؟ ہر مکان، ہر انسان اپنی عبادت کے لیے ذریعہ خود بناتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں فرشتے ہیں جو جنتی انسان کا مکان بناتے ہیں. فرمایا کہ جو انسان کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو برکت عطا فرمائیں گے. جو انسان ذکر بیٹھا کر رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی، یا کوئی بھی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو جنتی فرشتے دوسری طرف اس کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں. جب یہ ذکر کرنا ختم کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرنا ختم کرتا ہے، تو فرشتے مکان بنانا روک دیتے ہیں. دوسرے فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ تم نے مکان کا کام بند کیوں کر دیا، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گارا ختم ہو گیا. یعنی جتنی دیر ہم عبادت کرتے رہے اتنی دیر ہمارا مکان بنتا رہا. اب عورتیں دل میں سوچیں کہ جتنا وقت مصلی پر لگائیں گی، تلاوت میں لگائیں گی، نمازوں میں لگائیں گی، تسبیحات پڑھنے میں لگائیں گی، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے میں لگائیں گی، اتنی دیر جنت میں ان کا مکان بنتا رہے گا. میری محترم ماؤں اور بہنوں، بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائیں گے. سونے چاندی کی اینٹیں نہیں ہوں گی، سرخ یاقوت کا محل ہوگا. باغ ہوں گے، پھل ہوں گے، پھلوں کے ساتھ ساتھ سبزیاں اچھی اچھی بنی ہوئی ہوں گی. فرمائے جنت کے پھل، جنت کے جو درخت ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں فلاں درخت کا پھل کھاؤں تو اس درخت کی شاخ اس کے قریب ہو جائے گی اور پھل اس کے منہ کے پاس آ جائے گا، کھڑا ہوا بھی اس کو آسانی سے اٹھا سکتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس حالت میں بھی ہوگا وہ پھل اسے وہاں ہی ملے گا. ایک بندہ ایک پھل کھائے گا، وہ توڑے گا تو اس کے پیچھے اللہ رب العالمین دوسرے پھل کو نکال دیں گے. لیکن جنت کے درختوں کے پھل یہاں پر، یہ جو جنت کے اللہ رب العالمین نے نعمتیں بنائی ہیں نا، فرمایا کہ جنت کے درختوں کے پھل اللہ رب العالمین نے ایسے عظیم بنائے ہیں کہ ایک ایک پھل ایک ایک گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بدو آیا اور پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کھجور کتنی ہوگی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس کا بڑا جسم ہوتا ہے اتنا ایک دانہ کھجور کا ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جنتوں کے بھی مختلف نام رکھے ہیں۔ کئی جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائیں، کئی جنتیں اللہ نے بنائیں۔ ایک کا نام دار الجلال ہے، دوسری کا نام دار السلام ہے، تیسری کا نام جنت المأوی ہے، چوتھی کا نام جنات الخلد ہے، ایک فی جنات النعیم قرآن میں ہے، ایک جنت نعیم ہے، ایک کا نام جنت القرار ہے، ایک کا نام جنت الفردوس ہے۔ یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکان حاصل کریں گے۔ اسی طرح ایک جنت کا نام جنات عدن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت الفردوس تک جتنی جنتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے بنوایا، مگر جنات عدن کو اللہ نے خود بنایا۔ یہ وہ جنت ہوگی کہ جہاں پہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنے بندوں کو جلوہ عطا فرمانا ہے، جیسے مہمان کو کوئی بلائے اس کے لیے سیٹنگ کرائی جاتی ہے، تو جنتی کے لیے اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے سیٹنگ فرمائیں گے۔ جنات عدن اس طرح کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو چونکہ اپنا دیدار کروانا تھا، اس لیے جنات عدن کو اللہ نے خود بنایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس جنت کا گارا یعنی سیمنٹ جو ہے وہ مشک کا ہوگا، اور اس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور اس کے پتے وہ موتیوں کے ہوں گے، اور اس کی خاک عنبر کی ہوگی۔ تو خود سوچیں کہ جنات عدن کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا تحفے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ بنائی ہے، ایسا فرنیچر بنایا ہے کہ عورتیں فرنیچر بھی اپنی پسند کا لاتی ہیں، اچھے سے اچھا فرنیچر لاتی ہیں اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے مکانوں کے اندر بھی بڑے فرنیچر رکھے ہیں، بڑی بڑی مسندیں ہوں گی، ممبر ہوں گے، بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوں گی، بیٹھنے کے لیے گو تکیے لگے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں ایسے تخت ہوں گے جن پر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا۔ سوچیں کہ جس تخت پر سونا لگا ہوا ہوگا، جاندے تے سارا سونے دا کم تھی ہوئے ہو سی، سارے دا سارا فرنیچر ہی سونے دا بڑا ہو سی، تو کتنا سونا لگ سی۔ لوگ آپس میں محفلیں لگا کر بیٹھیں گے، غلام ہوں گے، حوریں ہوں گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنت کے لڑکے جو غلام ہوں گے، فرمایا کہ وہ ارد گرد پھریں گے لوگوں کے کہ کوئی حکم ہو تو بتا دیجئے۔
کوئی حکم ہے تا ڈساؤ بھائی. یہ جو لڑکے گھومیں گے یطوف علیہم بلدان مخلدون، یہ لڑکے جنت کے خادم ہوں گے. یہ جنت کے خادم لڑکے ہوں گے جن کا نام غلمان ہے. قرآن مجید میں فرمایا لؤلؤ المکنون، سورۃ واقعہ آیت نمبر 33 میں، کہ جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں اسی طرح وہ خادم خوبصورت چمکتے ہوئے ہوں گے. اور ان کو دور سے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے گھر کے اندر موتی بکھرے ہوئے ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، جب جنتی خدام اتنے پیارے ہوں گے، موتیوں کی طرح ہوں گے، تو پھر جنت کے وارث جو جنتی لوگ بنیں گے ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا. پھر ان خدام کے پاس خدمت کے لیے برتن ہوں گے اور انسانوں کے سامنے وہ کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگائیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں دسترخوان لگانے کی ترتیب بھی بتا دی گئی. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 18 ہے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، کہ ان کے پاس برتن ہوں گے. اباریک کہتے ہیں وہ برتن جس میں پکڑنے کے لیے ہلکا بھی بنا ہوا ہو، ٹونٹی بھی لگی ہو، مگر وہ برف کی طرح چمکنے والا ہو. ایسے برتنوں کو جیسے قلعی برتن کہتے ہیں، جرا کلی کروا کے بندہ جوڑ سنبھال کے رکھیں جائے. فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہوگا. فرمایا جنتی دسترخوان کی حسن ترتیب اکواب و اباریک و کأس من معین، پھر ایسے برتن ہوں گے، ایسے جام ہوں گے جن کے اندر مشروبات بھرے ہوئے ہوں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہ ایسی شراب ہوگی جسے شرابن طہورا کہتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ دہر میں فرمایا وَشَرَابًا طَہُورًا خِتَامُهُ مِسْک، اس پر جنت کی مور لگی ہوئی ہوگی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں لذتیں ہوں گی، لوگ پئیں گے، اور وہ لذت بھی ایسی کہ جو بخلائے گی نہیں، حلال حرام کی تمیز کو ختم نہیں کروائے گی. اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس میں ذائقہ ہوگا. اسی طرح فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، پھر اہل جنت کے آگے میوے رکھے جائیں گے. پھر ان کے پاس پرندوں کا بھنا ہوا گوشت آئے گا. تو گویا ہمیں دسترخوان کی ترتیب بتا دی گئی کہ جنت کے دسترخوانوں کی ترتیب یہ ہے جو قرآن میں بتائی گئی کہ اگر اس پر آپ عمل کریں تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا. اور جب بھی اس طرح دسترخوان لگوانے کی پریکٹس کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتنازعون فیہا، کہ وہ آپس میں گپ شپ میں چھیڑیں گے، مذاق کریں گے. یتنازعون فیہا، اور فرمایا کہ کھانا اتنا ہوگا کہ ہر بندہ کھا سکے گا، مگر شوق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ ناز و ادا کی وجہ سے، ایک دوسرے سے گپ شپ میں چھین کر کھائیں گے. یعنی ایک برتن کے اندر کھانا پڑا ہوا ہوگا. اب کئی عورتیں
بیٹھی ہیں تو ایک پہلے ہاتھ ڈالے گی کہ میں پہلے اٹھا لوں، دوسری ہاتھ ڈالے گی کہ میں اٹھا لوں. مزہ اٹھانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے اس طرح کریں گے. حالانکہ کھانا اتنا ہوگا کہ وہ کھانا سب کھا سکتی ہیں، مگر اللہ کی طرف سے ان کو انجوائے کرنے کا موقع دیا جائے گا. اس لیے وہ کھانا کھاتے ہوئے، چیزوں کو لیتے ہوئے، کوئی کہے گا میں انار لیتی ہوں، کوئی کہے گی میں آم لیتی ہوں. اب جنتی جنت میں اپنے گھر میں دوسروں کو مہمان نوازی بھی کروائے گا. چنانچہ کچھ عورتیں جنت میں ایسی بھی ہوں گی کہ وہ تمنا کریں گی کہ ہم تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعوت کرنا چاہتی ہیں. چنانچہ خاتون جنت ان کے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لائیں گی. کچھ کہیں گی کہ ہم تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ کو بلا لیں گے. کچھ عورتیں وہ حضرت آسیہ کی دعوت کرنا چاہیں گی تو ان کو بلایا جائے گا. یعنی نیک خواتین ایک دوسرے کی دعوت کے لیے بلائیں گے ایک دوسرے کو. حدیث پاک میں آتا ہے گھر کی سیٹنگ بھی کروائی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے لاؤنج کو یا اپنے گھر کے صحن وغیرہ کو تصور کریں گی کہ سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ پلنگ ادھر ہونا چاہیے اور بستر ادھر ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے وہ سوچیں گی، خیال کریں گی، اسی طرح وہ چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے بدلتی جائیں گی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک بادل آئے گا، اس بادل کے اندر سے دسترخوان لگا دیا جائے گا. پھر اس بادل کے اندر سے اس کے اوپر برتن رکھ دیے جائیں گے. پھر اس کے اوپر مشروبات ہوں گے جو غلمان لا کر رکھ دیں گے. پھر اس کے اوپر میوے رکھے جائیں گے. پھر اس میں بھنے ہوئے پرندوں کے گوشت رکھ دیے جائیں گے. اور اس کے بعد سب خواتین بیٹھ کر اس میں کھانا کھائیں گی. ایک دوسرے کے ساتھ تذکرے کریں گی کہ دنیا میں ہم یوں پروگراموں میں جایا کرتی تھی، دنیا میں یوں رمضان کی راتوں کو جاگا کرتی تھی، اور یوں صلاۃ و تسبیح پڑھا کرتی تھی، یوں قرآن پاک پڑھتی تھی. اسی طرح جنت میں جس کے دل میں جو خیال آئے گا اللہ رب العالمین ویسے لباس عطا فرمائیں گے. عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے تذکرے کر کے خوش ہوں گی کہ ہم اس طرح راتوں کو جاگا کرتی تھیں، ہم اس طرح نیکیاں کرتے تھے. جنت کے اندر جو لباس ملے گا اس کی اپنی ترتیب ہوگی. وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لباس جنت ایسا ہوگا کہ جو جس طرح کا لباس چاہے گی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور جنتی ملبوسات کا تذکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک درخت ہوگا جنت میں انار کا، اور ہر انار ان کے لیے ان کے کپڑے رکھنے کے لیے کلوزٹ بن جائے گا. تو یہ اس انار کو کھولیں گی اور انار کے اندر سے ان کو جوڑے مل جائیں گے. یہ عجیب قدرت ہے. آج تو کپڑے دھلوانے پڑتے ہیں، استری کروانا پڑتا ہے. جنت میں یہ نہیں، جنت میں ہر چیز بنی بنائی اپنی مرضی کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. مگر جنت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جنتی عورت کے لباس میں 70,000 رنگ چھلکیں گے. اب دنیا میں عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان بیچاریوں کو میچنگ کا شوق ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5-7 رنگ اکٹھے کر لیتی ہیں.
ورنہ 2-4 رنگوں سے میچنگ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں 70,000 قسم کے رنگ والے کپڑے عطا فرمائیں گے. جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ ریشم کے کپڑے عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ریشم کے کپڑے عطا فرمائیں گے. مرد ریشمی لباس، دنیا اتنا ریشم حرام ہے نا مرد ہوتے، اتنا اللہ رب العالمین کو ریشم عطا فرمائے سی، کیونکہ وہاں کا نظام اور ہے، یہاں کا اور ہے. یہاں مرد پر کنگن پہننا حرام ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ بادشاہوں والے کنگن عطا فرمائیں گے. سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، قرآن مجید میں آتا ہے. تو میری محترم ماں اور بہنوں، قدرت ہمارے اوپر بڑا فضل کرتی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، او بیبیو کتھا بھج دے ہی وے اللہ تو کو جنت دے پاسے سڑیں دے. کنتے دھکے کھاندے ہی وے اللہ جنت دو سڑیں دا بھی ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے بالوں کو کلر کیا، ناخن بڑے بڑے جانوروں کی طرح بڑے بڑے ناخن رکھ دیے. بال کالے ہیں تو ان کو سرخ کر دیا، ان کو سفید کر دیا. یہ کون سا فیشن ہے؟ اگر بال سرخ زیادہ خوبصورت تھے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے بال کالے پیدا ہی کیوں کیے؟ لا یغیرن خلق اللہ، میرے بندو میری تخلیق کو تبدیل نہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورت روزانہ 70 جوڑے تبدیل کرے گی. 70 جوڑے دیواری تبدیل کرے سی جنتی عورت. جنت میں دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے. جنت میں نئے نئے کپڑے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. درخت کو انار پٹے سی، انار کو کھلے سی تو اندے جو سوٹ نکل سن. عورتاں دی عادت ہوندی ہے ہر فنکشن وچ کوشش ہوندی ہے ہر ملاقات ہی نواں نواں جوڑا ہوئے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ ضرورتیں آخرت میں پوری کر دوں گا. سارے شوق آخرت وچ پورے کرے سا، لیکن دنیا وچ میرے اگو اپنے آپ کو ٹھیک کر چھوڑو. بڑے بڑے پانچے عورتوں نے رکھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گندی قسم کی پوشاکیں رکھی ہوئی ہیں، جسم چھلکتا ہے، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، عورت چل رہی ہے پیچھے کپڑے گھسٹ رہے ہیں. That is not Islamic dress. اس میں کوئی ڈسپلنری نہیں ہے، اس میں کوئی آزادی نہیں ہے، اس میں کوئی فیشن نہیں ہے. فیشن ہے تو حیا کے لباس میں ہے، فیشن ہے تو اما عائشہ کے لباس میں ہے، فیشن ہے تو پردے کے لباس میں ہے. شاہانہ زندگی اللہ ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت دنیا کے گانوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درختوں سے نکلنے والی 70,000 قسم کی موسیقیاں سنائیں گے. جی میں ہوا آندھی ہے تے درختاں دے پتے آپس ہی ٹکرانے، ایسے ہی جنت میں جب پتے ٹکرائیں گے تو 70,000 قسم کی موسیقیاں نکلیں گی، اور وہ جنت کی وہ پیاری عورت سنے گی جو دنیا میں گانے نہیں سنتی تھی.
میری مائیں اور بہنیں کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ ٹک ٹاک ہے، یہ فیس بک ہے، یہ ایگو ہے اور بیگو بنی ہوئی ہے. بچاؤ اپنے آپ کو. حدیث میں آتا ہے 70 بار روزانہ کپڑے تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکیں گی، اور ریشمی کپڑے خوبصورت قسم کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ ایک ایک جوڑے میں 70,000 قسم کے رنگ ہوں گے. دنیا کے اندر ٹویوٹا کار، جی ایم سی جتنی بڑی گاڑیاں، پراڈو، لینڈ کروزر وغیرہ ہوتی ہے، بلینیو، پریمیو، بی ایم ڈبلیو وغیرہ وغیرہ، عورتوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے بھئی بہو مزدار گڈی تے بیٹھی ودیاں. اللہ فرماتے ہیں جنت کی عورت میں نے تیرے لیے سواری کا انتظام کیا ہے. فرمایا مردوں کے لیے اللہ نے جنت میں ابلق گھوڑے بنائے ہوئے ہوں گے. ابلق ایسے ہیرے کو کہتے ہیں جس میں سفیدی ہو تھوڑی سی، اس میں ایک کالی لکیر ہو. جب سفیدی ہو اور ہلکی سی کالی لکیر ہو تو بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو اس رنگ کے مردوں کے لیے اللہ گھوڑے بنائیں گے اور ان کو مردوں کی سواریوں کے لیے خادم بنا کر پیش کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے عورتوں کی سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کی اونٹنیاں بنائی ہیں. اونٹنیوں کے اوپر کجاوے سجے ہوئے ہوں گے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے. ان کجاووں کے اوپر گدے لگے ہوئے ہوں گے، نرم نرم فوما لگے پہ حسین. ان گدوں کے اوپر یہ عورتیں آرام سے بیٹھیں گی. گھوڑے پر سواری بھی ذرا سختی کا کام ہے. جو مردوں کو اللہ نے ابلق کے ذریعے عطا فرمایا، عورتوں کے لیے اونٹنیاں، اور ایسی مزے کی اونٹنیاں کہ اس کے اوپر گدے لگے ہوئے ہوں گے، فومیں لگی ہوئی ہوں گی. یہ عورتیں اس آرام دہ اور نرم چیز پر بیٹھ کر مزے مزے سے سواری کریں گی. سونے چاندی کے بنے ہوئے ان کجاووں کے اندر عورتیں ایسے لگیں گی جیسے دلہن ڈولی میں سوار ہو کے جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جنتی اونٹنیاں جس پر عورتیں سوار ہوں گی جب یہ آواز نکالیں گی یا جنتی گھوڑے ہنہنائیں گے تو ان کی ہنہناہٹ سے پوری دنیا، پوری جنت مہک جائے گی. ان کی آوازوں سے جنت میں میوزیکل ساؤنڈ بجنا شروع ہو جائے گا. وہ سننے والے کہیں گے کہ کاش یہ آواز آتی رہے، بڑا مزہ کرے سی وہ آواز. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کاج کرتی ہیں تو موبائل پر گانا وغیرہ لگا دیتی ہیں. ٹیپ ریکارڈ لگے ہوتے تھے کسی زمانے میں. وہ جو نیک ہوتی ہے وہ تلاوت سن لیتی ہے، کوئی نعت لگی ہوتی ہے کام کاج کے دوران. کام بھی ہوتا رہتا ہے اور کوئی اچھی چیز بھی اپنے شوق کے مطابق سنتی رہتی ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العالمین ان کو ان جانوروں کی آوازوں میں بھی مزہ عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی حوریں ہوں گی، سینکڑوں کی تعداد میں صفوں میں کھڑی ہوئی ہوں گی. فرمایا جنبی عورت جب اپنے محل کی سیر کرے گی تو یہ جہاں جہاں سے گزرے گی تو جنتی حوریں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں گی. جنتی عورت
جب گزرے گی تو اس کو مزہ دے گی جنتی حوروں کی آوازیں جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گی. وہ جنتی عورتیں صفیں باندھ کر کھڑی ہوں گی. یہ جو عورت اپنے خامند کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوگی تو وہ دور دور سے ہلکی ہلکی آوازوں میں پڑھ رہے ہوں گے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر انسانوں کو عصر کا وقت جیسے ہوتا ہے، نہ بہت روشنی، نہ دوپہر، نہ رات جیسی تاریکی، درمیان کا خوبصورت اور پیارا وقت ہوتا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا وقت اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے اندر چونکہ جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے تو اللہ کے عرش کے پردے دن کے وقت اٹھا لیے جائیں گے اور رات کے وقت گرا دیے جائیں گے. جب فرشتے پردہ ہٹائیں گے اور پردہ گرائیں گے تو اس سے جنتیوں کو دن اور رات کے ہونے کا اندازہ ہوگا. وہ کہیں لتعیم وسیع کے حدیث ہی چاند ہے کہ جنت کے درختوں سے اچانک اللہ اکبر کی آوازیں آئیں گی. پھر جنتی فرشتے بھی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت میں اللہ اکبر حي على الفلاح